نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، جس طرح کے آخرت کے زندگی کے حوالے سے گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ نے قیامت کا تذکرہ اور قیامت کی ہولناکیوں کے متعلق سنا، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ایک بندہ مومن اللہ رب العزت کے فرما بردار اور اللہ سے ڈرنے والے متقین صالحین نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورتوں میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ اصل اور سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جنت کا مالک بن جائے۔ قرآن کریم نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا
یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی دنیا کا عہدہ مل جائے، وزارت، صدارت، مال، کوٹھی، بنگلہ، دولت، ڈگریاں، اعلیٰ عہدے، یہ ساری کی ساری ان کو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا اگلے لمحے کا بھی اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ میرے پاس رہیں گی یا نہیں رہیں گی، اور پھر یہ ساری چیزیں انسان کی ذلت اور تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہی مال، یہی اولاد انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے، اور یہی دولت، یہی عہدہ انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بن گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کامیابی جو ہمیشہ کی ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ جتنی ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ جس کو جنت مل گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ جب گروہ در گروہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور یہاں تک کہ وہ اس کے دروازوں پر پہنچیں گے تو فرشتے جو وہاں نگران ہوں گے، جو دربان ہوں گے، وہ ان کو کہیں گے سلامتی ہو تم پر، مبارک ہو تمہیں، یہ خوشحالی تمہیں مل گئی، اس جنت میں داخل ہو جو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور پھر جنتی کہیں گے اللہ رب العزت کی ساری تعریفیں ہیں، جس نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ سچا کر دیا ہے اور ہمیں زمین کا مالک بنا دیا ہے، اب ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں۔ اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے بڑا ہی اچھا بدلہ ہے اور بڑا ہی اچھا اجر ہے۔ تو اہل ایمان جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جنت میں پھر ہر وہ نعمت ملے گی جس کی انسان خواہش کرے گا، یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں کہ جو جنت میں نہ ہو۔ نعمت ہو، مصیبت نہ ہو، نعمت ہو۔ دنیا میں ہر انسان جو ہے اس کی بڑی امیدیں ہیں، بڑی خواہشیں ہیں، ساری کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے پوری، دو اور آگے لگا لیتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ مشکلات بھی آتی رہتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنت میں پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی مناد، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، چار باتیں وہ اعلان میں بیان کرے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اور جنتیوں جنت میں آ گئے ہو اب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، موت نہ آ جائے، معمولی بیماری ہوتی ہے، علاج معالجہ کرواتے ہیں، بیماری بڑھ نہ جائے، موت کا سبب نہ بن جائے۔ جنت میں جانے کے بعد اعلان ہو جائے گا کہ جنت میں آ گئے ہو، اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، زندہ رہو گے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، دوسری بات، اب جنت میں آ گئے ہو ہمیشہ ہمیشہ صحت مند ہی رہو گے، بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں ہر انسان بیمار ہو جاتا ہے، مالدار ہو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، جاگیردار ہو، وزیر اعظم صدر ہو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کا ڈر اور خطرہ بھی رہتا ہے، لیکن جنت میں جا کر کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تیسرا اعلان یہ ہوگا کہ جنتیوں جنت میں آ گئے ہو اب ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دنیا میں کوئی بڑھاپا روکنا بھی چاہتا ہے تو وہ رکتا نہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھاپا رکتا نہیں ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بعض زبید آتے ہیں اس کو سیاہ کرتے ہیں بعض لوگ، پھر وہ زبید ہو جاتے ہیں 2-4 دن کے بعد پھر اس کو سیاہ کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں چھپانے کی، وہ چھپتے پھر بھی نہیں ہیں، وہ جڑوں سے پھر بھی نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
لیکن انسان کی توانائیاں جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہیں. جو جوانی ڈلتی ہے بڑھاپے کا آغاز ہوتا ہے, جو انسان کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جنت میں جائیں گے جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اور چوتھی بات وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا. اب جنت میں آ گئے ہو, ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہو گے, کبھی زوال نہیں آئے گا, ہمیشہ کا روز. دنیا میں ایک کو روز ملتا ہے, دوسرا زوال پذیر ہو جاتا ہے. ایک کو کامیابی ملتی ہے, دوسرا ناکام ہو جاتا ہے. ہم اپنے ملک میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں, ایک آتا ہے وزیر اعظم بنتا ہے, دوسرا پہلا وزیر اعظم جیل میں چلا جاتا ہے, پھر وہ وزیر اعظم بنتا ہے, دوسرا جیل میں چلا جاتا ہے. تو دنیا میں مصیبتیں ہی مصیبتیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں. اللہ کی جنت میں جو عروج ملے گا پھر وہ کبھی زوال نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جس کو اللہ رب العزت عطا کر دے. اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا کر دے, اور اللہ ہمیں ان نعمتوں کا مالک اور وارث بنا دے کہ جنت میں چلے جائیں اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی. جو چاہے گا, قرآن نے بات ختم کر دی, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نا, اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے جنت کا, جنت میں باغات ہوں گے, جنت میں حوریں ہوں گی, جنت میں تمہارے لیے دودھ کی شرابن حورا کی, اور پھر میٹھے پانی کی اور شہد کی نہریں ہوں گی, جنت کے درخت ہوں گے, سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے, کستوری کی مٹی ہوگی جنت میں تمہارے اتنے اتنے محلات, ایسی ایسی سواریاں جن کا ذکر بھی اللہ نے قرآن اور حدیث میں کیا ہے, وہ ساری نعمتیں بھی مل جائیں گی. اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا دل چاہے گا سب کچھ اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گی. اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو انسان کے دل میں آئے سب کچھ حاضر ہو جائے. انسان کی ابھی خواہش پیدا ہوگی, اللہ رب العزت کو کر کے دکھا دیں گے, اللہ کے حکم سے بندے کے وہ سامنے آ جائے گا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے اعلیٰ گروہ ہوگا نا جنتیوں کا, وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے, 14ویں رات کے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور جو دوسرا گروہ جائے گا, آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے نا, اس کی روشنی کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ اگر کسی کے لیے کھولا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا, جا کر میں دستک دوں گا, پوچھا جائے گا من انت, کون ہے, میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دربان کہے گا ہمیں حکم ہی یہ دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے اگر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو آپ کے لیے کھولا جائے گا. سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے, اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ اپنے اعمال کے مطابق جنتی جنت میں جائیں گے. اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر تیار کر رکھا ہے جنت میں, سونے اور چاندی کے بڑے بڑے محلات ہوں گے. اگر قرآن کریم سے میں آیات پڑھتا جاؤں تو جمعے کے ٹائم میں کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا. بڑی تفصیل اللہ نے جنت کے مناظر اور جنت کی خصوصیات اور جنت کی خوبیوں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں ایسے ایسے محلات, ایسے ایسے بنگلے ہوں گے. ایک ایک موتی کے اندر, خیمے کے اندر ایک ایسا محل بنا ہوگا جس کی لمبائی 60 میل تک ہوگی, 60 میل تک ایک ایک محل. اور ایسے خوبصورت ان کا اندرونی منظر باہر سے نظر آئے گا اور بیرونی منظر اندر سے نظر آئے گا. ایسے خوبصورت محل جس طرح شیشے کا بنا ہوا ہوتا ہے, سونے اور چاندی کے بنے ہوئے, لیکن ان کے مناظر جو ہے وہ اندر سے بیرونی مناظر اور باہر سے اندرونی مناظر جو ہے وہ سارے کے سارے جنتیوں کو نظر آ جائیں گے. اور پھر جنت میں اللہ رب العزت جو برتن دیں گے کھانے پینے کے لیے, جن سے پیئیں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے, وہ بھی موتی ہوں گے, جن کے برتنوں کے ذریعے انسان وہاں کھانا کھائے گا. اور جنت کے اندر پھر ایسا درخت ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ایسا کہ جس کے سائے میں ایک تیز اور جوان گھوڑا دوڑایا جائے,
100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو ایک جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور پھر جنت میں اللہ رب العزت انسان کو سواریاں دیں گے جس طرح چاہیں گے. جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے, ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول وہاں گھوڑا بھی ملے گا جنت میں؟ اپنا اپنا ذوق شوق ہوتا ہے نا, بعض لوگ شوق کے طور پہ گھوڑے رکھتے ہیں, کوئی اونٹ رکھتا ہے سواری کے لیے. تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑا بھی ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, اللہ جنت میں تجھے گھوڑا دے گا, اور وہ جنت میں دنیا کے گھوڑوں جیسا گھوڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ گھوڑا جہنم میں اڑتا پھرے گا. دوسرے لفظوں میں کہ ہوائی جہاز کی طرح وہ اڑ رہا ہوگا. جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنی زیادہ نعمتیں دیں گے ان کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیلات اس کی بیان کی ہیں, اور باقی آپ نے فرمایا کہ جنت میں اللہ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں کسی آنکھ نے وہ دیکھی ہی نہیں, کسی کان نے ان کے متعلق سنا ہی نہیں, کسی دل نے ان کے متعلق سوچا بھی نہیں کہ وہ کس قدر اعلیٰ نعمتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت اپنے جنتی بندوں کو عطا کریں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کی عمر 30 سال یا 35 سال ہوگی, یعنی بھرپور جوانی ہوگی, بڑھاپا نہیں ہوگا, بال نہیں ہوں گے, وہ خوبصورت. اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تقریباً انسان کی لمبائی ہوگی. لمبوترا نہیں لگے گا بلکہ اس کے مطابق انسان کی جسامت بھی ہوگی. جنت میں ہر انسان کو اللہ رب العزت خوبصورتی اور حسن کمال درجے کا عطا کر دیں گے. اور پھر جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت جو جنت میں حوری عطا کریں گے دنیا میں ان کا کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ دنیا میں جو جتنی بھی زیادہ حسین ہے اس کا جنت کی عورت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ نے فرمایا جنت کی عورت کا ایک دفعہ اگر وہ آسمان سے زمین پر جھانک لے تو ساری کی ساری زمین جو ہے وہ اس سے روشن ہو جائے. اور جنتی حور کے دوپٹہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر آپ نے فرمایا جنت کی ایک کونے کی جگہ یا آپ کہہ لیں 2-3 فٹ جگہ جو ہے یہ اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا خرچ کر دی جائے تو اس ایک جنت کے تھوڑے سے حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ جنت کی نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں. اور پھر جنت کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوگی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہیں گے میرے بندوں کیا اور بھی کچھ چاہیے؟ یا اللہ تو نے ساری ہی نعمتیں عطا کر دی ہیں, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہمیں یہاں گھر بھی دے دیے, مال و دولت بھی مل گیا, ہمیں یہاں کوٹھی بنگلے بھی مل گئے, اور پھر جنت کے اندر یا اللہ تو نے بیویاں بھی دے دی. اللہ فرمائے کہ ابھی اس سے بڑی ایک اور نعمت ہے, وہ ہوگا اللہ رب العزت کا دیدار اور اللہ کی زیارت. اللہ اپنے بندوں کو دیدار کروائیں گے اور پھر انسان کو سب کچھ بھول جائے گا کہ اس سے بڑھ کر تو بڑی چیز ہو ہی کوئی نہیں سکتی. اللہ رب العزت کا دیدار اہل ایمان کو اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کروائے اور جنتیوں میں اللہ ہمیں شامل کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے مختلف درجے ہیں, جس طرح جنت کے مختلف دروازے ہیں, مختلف دروازوں سے جو بہت زیادہ فرضی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ساتھ نفلی کا بھی اہتمام کرتا ہے اس کو آپ نے فرمایا باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی. نمازوں کا ایک الگ دروازہ ہوگا. جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں اور وہ یہ ہمارے دروازوں کی طرح نہیں, وہ جنت کے بڑے بڑے دروازے ہیں. وہ تقریباً 1400-1500 فٹ جو 1400-1500 کلومیٹر جو ہے وہ ایک دروازے کا درمیانی حصہ ہوگا, یعنی گزرنے کی جگہ ہوگی. 1400-1500 کلومیٹر یا میل آپ لگا لیں. آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا کہ فلاں جگہ سے لے کر فلاں تک, مکہ سے لے کر ہجر تک یا بصرہ تک, آپ نے فرمایا کہ اس جنت کے ایک دروازے کی چڑھائی ہوگی. اور جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا. صدقہ کرنے والوں کو جو بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں, زکات تو دیتے ہی دیتے ہیں, اس کے علاوہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے, ان کے لیے باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی اور ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ. کسی کو باب الریان سے آواز دی جائے گی, روزے رکھنے والے
فرضی روزے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اس جنت کے دروازے سے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے؟ اصل یہ پروٹوکول اور اعزاز ہوگا. آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو ان لوگوں میں سے ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے. کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی، کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی. حساب کتاب کا ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کر دیں گے، بغیر حساب کے ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے. یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے. پھر آپ نے یہ بیان کیا تو آپ اپنے مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام کو بڑی فکر مندی تھی، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی کہنے لگا شاید رسول اللہ کے صحابہ ہوں گے، کوئی کہنے لگا شاید جو جہاد کرنے والے ہیں وہ ہوں گے، کسی نے کہا شاید وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی انہوں نے کفر کی زندگی نہیں بسر کی، مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں، وہ ہوں گے. تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ باتیں کر رہے تھے کہ بغیر حساب کے جنت میں کون جائیں گے. آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرتے، دم نہیں کرواتے، آگ سے نہیں ڈالتے، اور وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. دم نہ کرنے کروانے کے کئی ایک معنی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ شرکیہ دم نہیں کرتے. قرآن حدیث کے ساتھ دم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو آپ نے یہ بیان کیا. ایک صحابی تھے حضرت ابو قاشا رضی اللہ عنہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے بھی ان 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان میں شامل کر دے. آپ نے فرمایا عکاشہ تو انہی میں سے ہے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے. صحابہ کرام کو کتنی بڑی خوشخبریاں، جنت کے سرٹیفکیٹ. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ تو اسے سبق لے گیا، اس نے پہل کر لی ہے نیکی میں، وہ آگے نکل گیا ہے. تو بغیر حساب کے اور پھر جنت کے مختلف درجات ہوں گے. جس طرح جنت کے مختلف دروازے ہوں گے اسی طرح جنت کے مختلف درجے ہیں. آپ نے فرمایا ہر 2 درجے جو ہیں ان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے. اور آپ نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اللہ رب العزت کا. جب بھی اللہ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کیا کرو. اور پھر آپ نے فرمایا ایک حدیث، لمبی حدیث ہے کہ جس میں آخری جنتی کا تذکرہ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آخری جنتی جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اس کو جہنم میں سزائیں ہو رہی ہوں گی، اس کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا. ہوگا ایمان والا، موحد ہوگا، کافر نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، ہوگا ایمان والا لیکن گناہ کیے ہوں گے، گناہوں کی جہنم میں سزا ملے گی. بلاخر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ جہنم کے کنارے تک پہنچ جائے گا سزا لیتا لیتا. تو باہر سے کوئی درخت نظر آئے گا، کہے گا یا اللہ وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے، وہاں جاؤں سائے میں بیٹھ جاؤں اور کچھ پانی پی لوں. اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے بعد دوبارہ کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ یا اللہ اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ فرمائیں گے جا چلا جا. وہاں جائے گا، سکون کچھ میسر آ جائے گا، پانی پیے گا، ایک اور درخت آگے نظر آ جائے گا، کہے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے ذرا بھیج دینا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے تو کہا تھا کہ اب اس کے بعد دوسرا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، پھر اگلا سوال کر دیا. یا اللہ بس تو جانتا ہے
تیرا فضل بڑا عظیم ہے، بس اس درخت کے نیچے بھیج دے، اب سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت اس درخت کے نیچے بھیج دیں گے، پھر آگے چلے گا، اس کو جنت کا گیٹ نظر آ رہا ہوگا اور اس کے سامنے ایک درخت ہوگا، یا اللہ وہاں بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے تو کہا تھا کہ دوبارہ سوال نہیں کروں گا، بس یا اللہ وہاں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھیج دیں گے، اندر سے جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں، کستوری اڑ رہی ہوگی، تو یہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے تو کہا تھا کہ دوبارہ سوال نہیں کروں گا، یا اللہ بس اب ایک سوال یہ بھی میرا مان لے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ جنت میں جب داخل کریں گے یہ سمجھے گا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پراپرٹی الاٹ ہو گئی ہے، اب میرے لیے جنت میں کہاں جگہ ہوگی؟ شاید جنت میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملے، گزارا ہی کرنا پڑے، کھڑے ہوگا نہیں جنت میں، چل پھر کر گزارا کرنا پڑے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے مایوس نہیں ہونا، کیا تو خوش ہے کہ میں دنیا میں جتنا ایک ملک کی بادشاہت تھی اتنا تجھے جنت میں عطا کر دوں۔ یہ بات جب آپ نے کی نا تو کہے گا یا اللہ مذاق تو میرے ساتھ نہ کر۔ اللہ رب العزت ہنس پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو ہیں انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو یہ ہنس پڑے، اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہتے ہیں اور تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ ہنسے کیوں ہو؟ کہنے لگے کیوں ہنسے ہو؟ کہنے لگے جب رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی تھی تو آپ بھی ہنس پڑے تھے، اور آپ نے جب حدیث سنائی تھی آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا، میرے صحابہ تم پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب یہ منظر دیکھ کے اللہ رب العزت بھی ہنس پڑے، اللہ بھی ہنس پڑیں گے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ایک نہیں 10 ملکوں کے برابر میں تجھے جنت میں جگہ عطا کر دیتا ہوں۔ یہ آخری جنتی ہوگا جب مار کھا کر آئے گا، لیکن جہنم کی مار کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کر دے، یا اللہ حساب کو آسان کر دے اور ابتدا میں جنت میں داخل کر دے۔ مار کھا کر جنت میں کیا تو کیا کیا، چلو پھر بھی کچھ تو مل تو گیا، نجات جہنم سے ہو گئی۔ ایک بندہ جیل میں جاتا ہے اور مار کھاتا ہے، سزا ملتی ہے، پھر آزادی مل جاتی ہے، وہ کیا آزادی ہوئی؟ 10 سال 20 سال سزا ہوگی، پتہ نہیں جہنم میں کتنے 100 سال سزا ہو، اس کے بعد جا کر نجات ملے۔ اور ایک ابتدا میں ہی اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو جائے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے کہ اللہ رب العزت اپنی جنت کا مالک بنا دے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے جائیں تو یہ سارا دن بھی گزر جائے تو جنت کی نعمتوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اتنا کچھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مالک بنا دے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ ایک دعا آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھے جنت دے دے، 3 مرتبہ کہتا ہے، جنت بھی اللہ کو کہتی ہے یا اللہ تیرا بندہ مانگ رہا ہے تو اس کو عطا کر ہی دے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔